بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ آباد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد، اور یہ ہے عوامی پاکستان چینل۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے 8 فروری کے انتخابات۔ اس میں کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، عوام کے لیے یہ انتخابات فائدہ مند بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تو جناب، سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کی تاریخ دے دی ہے عام انتخابات کے لیے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ایک دہشت گردی کی ویو جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے اداروں کے 14 افراد کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ صوبہ سرحد میں ایک تھانے پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا گیا اور 3-4 لوگوں کو مار دیا گیا، اور پھر وہ میاں بالی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، جس کو پاکستان فوج کے جوانوں نے ناکام بنا کر وہ 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی فورسز ہیں، یا پاکستان کے خلاف جن ممالک کے ایجنڈا ہیں اور ان کے ایجنٹ ادھر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دہشت گرد فورسز کو اور ایجنٹوں کو ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ وہ پاکستان میں حملے کریں، اور یہ جو ہو سکتا ہے ان کا یہ ٹارگیٹ یہ ہو کہ انتخابات جو وہ نہ ہو سکے۔ تو اگر یہ حملے جاری رہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2018 کی الیکشن میں بھی صوبے سرحد میں اور بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان کے بلوچستان میں قافلے پر حملہ ہوا تھا، اور وہ صوبہ سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی کے اس پر جلسے پر حملہ ہوا تھا، اس کے جو ہے بڑے لیڈر جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ تو انتخابات کے وقت میں یہ فورسز تھوڑا ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ دہشت گردی کی لہر گزشتہ 30-35 سالوں سے چل رہی ہے، جو ایک بڑا گھناؤنا جو ہے پلان ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو یہ ہمارے طاقتور اداروں کو اس دہشت گردی کا قلعہ کما کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ دہشت گرد حملے انتخابات کے دوران انتخابات کے جلسوں میں بڑی کارروائی کریں اور کوئی بڑا خراب نتیجہ نکلے۔ اور وہ نواز شریف کو بھی سنا ہے کہ ٹارگیٹ بنانے کی جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے، یا اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی ان وارداتوں سے انتخابات جو ہیں وہ التوا میں پڑ جائیں، یا ان دہشت گردی سے کوئی بڑا بہت ہی خراب نتیجہ نکلے۔ تو ہمارا خیال تو یہ تھا کہ پہلے پاکستان میں پورا صفایا کرنا چاہیے،
ان دہشت گردوں کا صفایا کرنا چاہیے، کرپٹ لوگوں کا صفایا کرنا چاہیے۔ ہم اس طرف آتے ہیں اب کہ اگر 8 فروری کو انتخابات ہو گئے تو یہی کرپٹ لوگ جن کے خلاف نیب میں کیس بھی بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خلاف کیس نہیں ہیں مگر وہ ظاہر ظہور وہ بڑے کرپٹ ہیں، تو پھر تو یہی لوگ چن کر اسمبلی میں آئیں گے، تو پھر فرق کیا پڑے گا؟ پاکستان میں مصیبت یہی ہے کہ گھوم پھر کر وہی لوگ کبھی ایک پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتی ہیں جہاں باریاں لگی ہوئی ہیں۔ اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کی باری ہے تو اس میں جاتے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ ہے پاکستان میں جس کو میں تو مافیا کہوں گا، جس گروہ نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی حکومت اور مملکت کو یرغمال بنا لیا ہے، اور یہی گروہ جو ہے ہمیشہ گزشتہ 50 سالوں سے حکومت کر رہا ہے۔ یہ گروہ بڑے جاگیرداروں کا ہے، بڑے سرمایہ داروں کا ہے، بڑے صنعت کاروں کا ہے۔ پہلے صنعت کار سیاست میں نہیں ہوتے تھے مگر اب تو صنعت کار بھی سیاست میں آ گئے ہیں، اور پھر وہ پاکستان کو کس طرح لوٹتے ہیں۔ ان صنعت کاروں کی بڑی بڑی مافیاز ہیں، گندم مافیا ہے، چینی مافیا ہے، اور دوسری پروڈکٹس جو پاکستان میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ان کی مافیاز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اپنی مافیاز کے فائدے میں جو حکومتیں ہوتی ہیں کام کرتی ہیں، کبھی گندم پر سبسڈی دے کر، کبھی گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر، کبھی چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر، وہ جو ہے ادھر بحران پیدا کر کے چینی مہنگی کر دیتے ہیں، گندم مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو کبھی سدھریں گے نہیں، اور تو مطلب کہنے کا یہی ہے، تو پھر تو یہی لوگ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر ایسی الیکشنوں کا عوام کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ ایک لوٹنے والے جائیں گے، دوسرے آئیں گے۔ بیچ میں عمران خان نے بڑے بڑے نعرے دے کر عوام کو اپنی طرح متوجہ کیا، مگر وہ تو ان سے بھی گیا گزرا نکلا، اور پاکستان کے عوام کو ایک بڑی مہنگائی کا تحفہ دے کر گیا جیسے اب تک جان نہیں چھوٹتی ہے۔ پاکستان میں جس کو جمہوریت کہتے ہیں اور جو جمہوری راگ الاپتے ہیں، پاکستان میں یہ جمہوری حکمرانی نہیں ہے۔ پاکستان میں حکومت ہے بادشاہت کی، جیسے انڈیا کے تخت پر بادشاہ لڑتے تھے ہمایوں، شیر شاہ سوری، کبھی وہ حکومت میں آتا تھا دوسرے اپنے دشمن کو مار کر، کبھی ایک آ جاتا تھا کبھی دوسرا آ جاتا تھا، تو ادھر بھی ایک بادشاہت قائم ہو گئی ہے شریف خاندان کی اور بھٹو خاندان کی، اور وہ لڑ کر کبھی ایک اقتدار میں آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، یا کبھی کبھی تو یہ لوگ باہر بیٹھ کر میسا کے جمہوریت بناتے ہیں اور باریاں لگاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تحفے میں حکومتیں دیتے ہیں کہ بھائی مرکز میں نواز شریف تم حکومت کرو، سندھ ہمارے باپ کی جاگیر ہے اور سندھ پر ہم حکومت ہی کریں گے۔ تو یہ لوگ اس نظام کو جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اسی لیے ہی تو اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے۔ پاکستان کی جمہوریت اور سیاست اور الیکشن بڑے لوگوں کے کھیل ہیں، اور یہ صرف بڑے لوگ حکومت میں آ کر پیسے کمانے کے لیے جو یہ کھیل کرتے ہیں اس کو انہوں نے الیکشن کا نام دے دیا ہے۔ تو اب اگر الیکشن ہوئے تو پھر بھی نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ اب تو جو ہے وہ عمران خان جو بیچ میں آ کر عوام کو بیوقوف بنا گیا، وہ تو ہو سکتا ہے کٹ گیا ہے، اس کو اقتدار نہ ملے۔ باقی رہے باہر یہ جو نواز شریف اور زرداری، اور تیسرا ہے مولانا صاحب، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تو کبھی ادھر صوبہ سرحد میں حکومت لے لیتی ہے، ورنہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کے ساتھ کبھی بے نظیر کے ساتھ اور کبھی نواز شریف کے ساتھ وہ اتحاد بنا کر
वो भी हुकूमत के मज़े लेता है। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के इलेक्शन ये बड़े लोगों का खेल है और दो खानदानों का एक लड़ाई है। तो इसको हम तो जमहूरियत तो नहीं कह सकते। दूसरे मुल्कों में जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ सियासी पार्टियाँ होती हैं। तो सियासी पार्टियाँ किसी खानदान की मिल्कियत और मीरास नहीं होती हैं। यहाँ सियासी पार्टियाँ खानदानी मिल्कियत और मीरास बन गई हैं। एक पार्टी शरीफ खानदान की मीरास है, दूसरी पार्टी भुट्टो खानदान की मीरास है। तो ये पाकिस्तान भी इन दो खानदानों की मीरास ही और मिल्कियत ही बन गया है। तो बात करने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन होते हैं तो ये तो इलेक्शन सिर्फ दिखावे के होते हैं, वरना लोग तो वही है जो बारी बारी आकर हुकूमत करते हैं और मुल्क को लूटते हैं। मुल्क के लूटने का बस साफ तरीका ज़ाहिर है ना कि इन लोगों ने इतनी बड़ी दौलत बना ली है, अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर बना लिए हैं, तो ये लोग कैसे नहीं दौलत दौलत लूटते। तो इस दौलत को लूटने का ये जो तरीका और ये जो इलेक्शन के नाम पर जो धंधा और इलेक्शन के नाम पर जो खेल चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अवाम में शऊर पैदा किया जाए और अवाम को बता दिया जाए कि भाई ये लोग आपके खैर ख्वाह नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के खैर ख्वाह हैं और ये कुर्सी के मज़े लेकर दौलत लूटते रहते हैं। तो ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए, मगर वो ख़त्म किस तरह होगा? जब तक अवाम बेदार नहीं होगी, जब तक अवाम अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर इनके पीछे लगे रहें, ये तो खेल ख़त्म नहीं होगा। तो ये 8 फरवरी का जो है इलेक्शन ये भी एक खेल ही है। अब तो ये ज़ाहिर हो गया है कि इस खेल में भाई तय किया गया है कि इक़्तिदार नवाज शरीफ को ही मिलेगा। और वो जो नीचे है सिंध में, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंध भुट्टो खानदान की जागीर बना दी गई है। तो अब देखें कि ये खेल कब तक चलता है। हमें जनरल आसिफ मुनीर से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और अब भी हैं कि ये इन करप्ट लोगों को डंडा देंगे, पहले इन करप्ट लोगों की सफाई करेंगे और फिर कोई इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन भी इस तरह का होगा। और ये थोड़ा निज़ाम में चेंज किया जाए, वो पावर्स नीचे तक लिए जाए ताकि इन बड़े लोगों को पावर ख़त्म हो और निचली सतह की हुकूमतें कायम हो। तो उस निचली सतह की हुकूमत में कम अज़ कम आम आवाम तो चुनकर आएँ और आवाम आवाम फ़ायदा ले सकें। और आम आवाम की हुकूमत है, मगर इस सिस्टम में आम आवाम को कोई नहीं फ़ायदा होगा, ना आम आवाम की हुकूमत है और ना आम आवाम को कोई फ़ायदा ही होगा। ये दो बड़ी पार्टियां हैं जो अपने अच्छा, अब देखें ना कि इलेक्शन में आम आवाम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, ना अवामी प्रोग्राम ये लोग बना रहे हैं, ना अवामी कोई इनके लिए प्रोग्राम है और ना अवामी मंशूर है कि अवाम को ये फ़ायदा दिया दिया जाएगा। अब इलेक्शन का ऐलान होते ही इन्होंने आपस में मीटिंगें शुरू कर दी हैं। बड़ी पार्टियां आपस में मिलकर उधर ही बंदर बांट करेंगी और फिर ये इलेक्शन होगा। तो ऐसी इलेक्शन से तो अल्लाह ताला पनाह में रखे। हम तो दुआ करते हैं कि इन लोगों का सत्यानाश ही हो, अल्लाह ताला अपना कोई रास्ता गरीब आवाम के, इधर गरीब आवाम बड़े मजलूम हैं, पाकिस्तान के आवाम जो हैं आम आवाम बड़ी मजलूम है और उसका अल्लाह ताला ही कोई रास्ता निकाल सकता है। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा रास्ता ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर साहब ही कोई निकालें कि आम आवाम को, गरीब आवाम को, पाकिस्तान के मजलूम आवाम को इन जगादरों से, इन जालिम लोगों से, मुल्क को लूटने वाले सरमाएदारों, जागीरदारों से, उनके इक़्तिदार से जान छुड़ाएं और कोई सही तरीका निकले। तो व्लॉग लंबा हो जाता है तो ख़त्म करना पड़ता है। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद।